اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورۃ الحجرات کی 3 آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلام لا ریب سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان دین سنتے سنتے بال سفید کر لیتا ہے، لیکن عمل کی توفیق جب تک رب کی طرف سے نہ ہو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دین جب بھی سنے ساتھ عمل کی دعا ضرور مانگا کریں، اس کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موجودہ ملکی، سیاسی، مذہبی، معاشرتی صورتحال کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ آیت مقدسہ نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دفعہ 29 شعبان کو مطلع ابر آلود تھا اور چاند دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جیسے آج بھی محکمہ موسمیات کہہ دیتا ہے کہ چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔ آج تو ہمارے پاس جدید سائنسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے ذریعے بہت دور تک چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ اب 29 شعبان تھا، مطلع ابر آلود تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو کچھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اگلے دن کا روزہ رکھ لیا اور یہ گمان کیا کہ چاند نظر نہیں آیا، تو انہوں نے اگلے دن کو بھی رمضان تصور کرتے ہوئے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری نہیں فرمائی تھی۔ جب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے روزہ رکھا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب ہم تھوڑی سی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا جو صلہ ہے وہ جنت کو رکھا ہے کہ تم عبادت کرو گے تمہیں صلے میں جنت دی جائے گی، لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کا صلہ جنت نہیں، جنت کا مالک ہے، کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسیہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ جب روزہ خالص اللہ کے لیے ہے تو اگر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سحری کر لی، روزے کی نیت کر لی،
تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگرچہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، لیکن عبادت وہی قابل قبول ہوگی جو میرے مصطفیٰ کے طریقے پہ کی جائے گی۔ حضور کو چھوڑ کر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری روایت جو اس آیت کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن تھا اور کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر لی، اور جب انہوں نے قربانی کر لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا نہیں کی، ابھی قربانی کو نہیں کیا، تو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہ جو تم نے جانور ذبح کی ہیں ان کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن تمہاری قربانی کوئی نہیں ہوئی، تمہیں قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ دے دیا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اے ایمان والو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کے مد مقابل ہماری کوئی بھی سوچ، کوئی بھی رسم، کوئی بھی برادری کے تعلقات ہوں، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے اعمال تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ کسی کا عمل تب تک قابل قبول ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پہ ہم سارا سال ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن جو حاجی حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں موجود ہوتا ہے، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھے گا جس کو ظہرین کہتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھے گا جس کو مغربین کہتے ہیں۔ اب وہ اگر ظہرین نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے، مغربین مغرب اور عشاء کو نہیں پڑھتا ملا کے پھر بھی گناہ گار ہے۔ اب تصور کریں کہ سارا سال اگر وہ ملا کر پڑھے تو گناہ گار ہے، اور حج کے موقع پہ ملا کر نہ پڑھے تو گناہ گار ہے۔ سارا سال ملائے گا تو گناہ گار ہے، اور حج پہ نہ ملائے تو گناہ گار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سال زندگی ظہر اور عصر کو جدا جدا پڑھا ہے، اور رسول اللہ نے ایک ہی حج فرمایا، اور حج کے موقع پہ نبی پاک نے اس کو ملا کر پڑھا ہے۔ تو عبادت صرف اس طریقے پہ قبول کی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو پھلانگ کر آگے نہ جاؤ۔ اس کی بالکل سادہ سی عام مثال سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل کیا جس کو دین محمدی کہتے ہیں، قرآن مجید میں صرف اتنا حکم ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اتنے رکعت اس میں فرض ہیں، اتنی واجب ہیں، اتنی سنت ہے، اتنے نفل ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہمیں احادیث نبویہ سے ملتا ہے کہ اتنی رکعت تم نے فرض پڑھنی ہے، اتنی واجب ہے، اتنی سنت ہے اور اتنی نفل ہے۔ اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہمیں بتلا دیا گیا کہ فجر کی نماز کے 2 ہی فرض پڑھنے ہیں، اگر کوئی 3 پڑھے گا تو قابل قبول ہے؟ حالانکہ وہ اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کی ذات کو ہے، لیکن وہ 3 رکعتیں پڑھے تو قابل قبول؟ ظہر کی 3 پڑھ لے یا 5 پڑھ لے تو قابل قبول؟ آپ کہیں گے نہیں، جب تک یہ 4 پوری نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ نماز عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اس میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی عبادت تب قابل قبول ہوتی ہے جب وہ رسول اللہ کے طریقے پہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو یہ خطاب پہلا کیا کہ تم نے کسی بھی معاملے میں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آوازوں سے بلند نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ،
اور ان کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ بنی تمیم کے کچھ لوگ تھے، اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے مدینہ شریف میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے حجرہ رسول کے باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازیں دینی شروع کر دی کہ اے محمد تشریف لائیے، اے محمد تشریف لائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھانے کے لیے آیت نازل کر دی، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، رسول اللہ کو ایسے نہیں بلا سکتے، اور اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو نقصان کیا ہوگا؟ الفاظ سنیں قرآن پاک کے، ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس سے بڑی سزا کیا دی جائے گی؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ صرف تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند ہو گئی، ساری زندگی کی کمائی لٹ گئی، اور اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، وہ طبیعتاً اونچی آواز میں کلام کرتے تھے۔ یعنی بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آہستہ بھی بولنا چاہے تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ فون اپنے کمرے میں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن گلی والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر بات کیا ہو رہی ہے، یا وہ گلی میں کھڑے ہوں تو پوری گلی کو خبر ہوتی ہے جو فلاں صاحب جو ہیں وہ فون پہ بات کر رہے ہیں۔ تو کچھ انسان طبیعتاً بلند آواز سے کلام کرتے ہیں، تو یہ حضرت ثابت بن جو قیس تھے نا، یہ بھی طبیعتاً کچھ اونچا کلام کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نے اپنی آوازیں بھی نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنی ورنہ ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت سنی تو اپنے گھر میں قید ہو گئے، گھر بیٹھ کے روتے رہتے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثابت بن قیس نہیں آ رہا، جا کر جب صحابہ نے معلوم کیا تو گھر میں بیٹھے رو رہے تھے۔ پوچھا تم سے کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے تم نے سنا نہیں کہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو ساری زندگی کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ میں طبیعتاً اونچا کلام کرنے والا ہوں، تو میں اگر بارگاہ مصطفیٰ میں چلا گیا اور میری آواز اگر رسول اللہ کی آواز سے بلند ہو گئی تو میری تو زندگی کے سارے اعمال لٹ جائیں گے۔ میں اس ڈر سے رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو بلا کر لاؤ، جب حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، فرمایا تو نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، اب تیرے لیے 3 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ سنو کہ تم جتنی بھی زندگی گزارو گے بڑی خوشحالی کی گزارو گے۔ دوسری بات، تمہیں دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جب تم مرو گے تو شہید کی موت مرو گے۔ اور تیسرا حکم خوشخبری یہ ہے کہ سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ کیا ہے کہ وہاں تمہاری آواز بھی بلند۔ اب آپ سب سمجھ گئے ہوں گے یہ میں نے ساری بات کس لیے کی ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ۔ الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، وہ جان تو گئے ہیں کیوں نام لیا جائے۔ آپ ایک بات کو ذہن میں اپنی جگہ دے دیں، مسجد نبوی ہو یا اس کا صحن ہو یا وہ مقام ہو جہاں جوتے پہنے جا سکتے ہیں، میرے نبی کا پورا شہر مدینہ ادب کی جگہ ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ آج جھگڑا کس بات پہ جی وہ مسجد تھی کہ نہیں تھی، یہ تو جھگڑا ہی نہیں بنتا۔ بارگاہ مصطفیٰ ہے، وہ شہر مدینہ ہے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کی فضیلت بلا کیا بیان کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرمایا کرتے تھے تو یہ جو امامے کا شملہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ اپنے چہرے انور کو ڈانپ لیتے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی حدود میں داخل ہوتے تھے تو یہ چہرے سے نقاب اٹھا دیتے تھے اور سواری کو اور تیز کرتے تھے، اور پیچھے مڑ کے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ اپنے چہروں سے کپڑے اتار دو اور سواریاں تیز کر لو، کیونکہ مدینے کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو جھگڑا ہی نہیں بنتا کہ وہ مسجد تھی کہ نہیں تھی۔ اور بھائی لے سانس آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، وہاں تو سانس بلند کرنے کی بھی رخصت نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوگی تو جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق جب آپس میں بات کرنی ہوتی تھی تو سرگوشی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کان میں بات کیا کرتے تھے
کہیں ہماری آواز تیز نہ ہو جائے اور ساری زندگی کی کمائی ضائع نہ ہو جائے۔ اور بعض صحابہ کا معمول کیا تھا، جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنا چاہتے تھے تو اپنے ہونٹوں کے آگے یوں ہاتھ رکھتے تھے۔ اس کی حکمت بھلا کیا تھی؟ ہماری آواز بھی تیز ہو کے حضور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ آج عجیب تماشا جی، وہ مسجد تھی یا نہیں تھی، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، شہر نبی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، نعرہ کسی کے مخالفت میں لگے یا کسی کے حق میں لگے، دونوں بید بھی ہیں۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کسی کی مخالفت میں ہے یا کسی کے حق میں ہے۔ آج دراصل ہمارے ساتھ ہوا کیا، سب سے پہلے ہمیں نا آداب سکھائے نہیں گئے۔ کیوں بھلا؟ آپ تب تک کسی کو بے ادب نہیں کہہ سکتے جب تک اس کو ادب سکھایا نہ ہو۔ آپ پہلے کسی کو ادب سکھائیں، وہ ادب نہ کرے تو اس کو بے ادب کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کو ادب سکھایا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بے ادب نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے انسانی معاشرہ۔ لیکن رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب انسان سکھائے یا نہ سکھائے، اللہ نے خود سکھایا ہے۔ آپ توجہ کریں، دنیا میں جتنے بادشاہ گزر گئے ہیں یا جتنے آج کے دور میں بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں موجود ہے، ہر بادشاہ اپنے دربار کے جو آداب ہوتے ہیں وہ خود مقرر کرتا ہے۔ کوئی بھی بادشاہ لے لے، اس کے دربار کے جو قواعد ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، ہر بادشاہ اپنے دربار کے قوانین خود مقرر کرتا ہے کہ میرے دربار کے اندر یہ قوانین ہوں گے، اس کی پابندی کرنا تم پہ لازم ہوگی۔ دنیا میں جتنے بادشاہ آئے یا موجود ہیں یا جتنے آئیں گے، ہر کوئی اپنے دربار کا قانون خود بناتا ہے، لیکن ایک دربار، دربار مصطفیٰ ایسا ہے جس کے قوانین حضور نے نہیں بنائے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس دربار کا قانون یہ ہے کہ تمہاری سانسوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ باقی ہر کسی کا قانون انسان خود بناتا ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا قانون اللہ کی ذات نے بنایا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب نے اس حدیث پاک کو سنا، لیکن اس کا صرف نچوڑ سنیں۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے روک دیا گیا، احرام حضور نے باندھا ہوا ہے، صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، لیکن عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ جناب عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا کہ تم جا کر مذاکرات کرو کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے اور واپس مدینے چلے جائیں گے۔ لیکن معاہدہ یہ طے پایا کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال آپ آ کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مذاکرات ہو گئے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے واپس پلٹنے لگے تو مکے والوں نے بلا کیا کہا تھا، عثمان تم تو کعبے کے سامنے آ گئے ہو، احرام تم نے باندھا ہوا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم عمرہ کرو تو تم کر سکتے ہو، لیکن رسول اللہ کو ہم اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، انہوں نے آنا ہے تو وہ اگلے سال آئیں۔ جانتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ واللہ کعبہ سامنے موجود ہے، احرام باندھا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں ہم سب مکے جانے کے لیے تڑپتے ہیں، جب بندہ وہاں پہنچ جائے تو کیا کعبے کے گرد گھومنے سے رک سکتا ہے؟ اور جنہوں نے مکہ چھوڑا بڑے درد کے ساتھ، ہجرت کی ہو بڑے درد کے ساتھ، جن کی پیدائش کا علاقہ ہو مکہ، جنہوں نے اپنا بچپن مکے میں گزارا ہو، انسان ساری زندگی بھی باہر گزار کے آئے نا، لیکن جب وہ اپنے بچپن کے وقت کی گلیوں میں سے گزرتا ہے نا تو اس کی آنکھیں آٹومیٹک بہنے لگتی ہیں۔ سوچو جب صحابہ بے تاب ہو کے کعبے کے سامنے پہنچے ہوں گے تو ان کے جذبات کیا ہوں گے۔ جناب عثمان غنی نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، سامنے کعبہ بھی موجود ہے، آفر بھی موجود ہے کہ تم چاہو تو تم عمرہ کر سکتے ہو، لیکن کیا فرمایا؟ واللہ جب تک کعبے کا چکر حضور نہیں لگائیں گے عثمان غنی کبھی چکر نہیں لگائے گا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن کی کس آیت میں یہ حکم تھا کہ تم نے احرام باندھا ہو اور پھر بھی طواف نہ کرو، پھر بھی یہ کہہ دو کہ جب تک رسول اللہ نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا، یا عثمان غنی کو بیچتے وقت حضور نے منع کیا ہو کہ تم نے جا کے عمرہ نہیں کرنا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جانتے تھے عمل وہی قبول ہے جو رسول اللہ کے ساتھ کیا جائے، جو ان کے مطابق کیا جائے۔ جناب عمر فاروق کعبے کا طواف کر رہے ہیں، جب حجر اسود کے سامنے آئے تو رک گئے، اس پتھر کو مخاطب کیا اور کہا حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے صرف اس لیے چومنا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہوا ہے۔
تو یار کوئی بھی چیز ہے وہ تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک طریقہ رسول اللہ کا اپنا نہ لیا جائے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ انگلیاں دیکھی آپ سب نے؟ بولو تو صحیح یار۔ ایک چھوٹی ہے، دوسری اس سے، تیسری اس سے، پھر چھوٹی ہے اور پھر اس سے۔ یہ پانچوں انگلیاں برابر، ہم کیا کہتے ہیں یار پنجے انگلیاں برابر، لیکن جب کھانا کھانا ہو تو پانچ کی پانچ کیا ہو جاتی ہیں؟ ویسے یہ چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، لیکن جب کچھ کھانا ہو تو اشارہ تو نہیں سمجھ گئے؟ ویسے جنڈوں کے نشان الگ الگ ہیں، لیکن ملک کھانا ہو تو الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ کھانے کے لیے انگلیاں برابر ہوتی ہیں۔ میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیں یار، اگر وہ سب اپنے مفادات کے لیے جمع ہو سکتے ہیں، ہم اپنے سگے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ان کے لیے کیوں جھگڑتے ہیں؟ بچپن سارا اکٹھا گزارا دوستوں نے، آج ان کے پیچھے ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی کو گالی دیتا ہے پلٹ کے وہ گالی دینے والے کے ماں باپ کو لوٹ جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یار ان کے پیچھے لگ کے اپنے دوستوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو خراب کیا جا رہا ہے، تعلقات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے آج ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو یار ہم اپنے رشتے کیوں نہیں جوڑ لیتے؟ ہم کیوں ان کے پیچھے لگ کے اپنے تعلقات میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں؟ افسوس کا مقام کیا ہے؟ بچپن سے یاری ہوتی ہے، جگری یار ہوتے ہیں، سیاسی جماعت اگر لگ ہوگی تو گالی دینا شروع کر دیا۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں صرف دو باتوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، وقت سے پہلے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ یہ باتیں سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، اللہ آپ کو زندگی دے۔ ان قریب ہوگا کیا؟ سیاسی جلسوں کے اندر کم از کم ایک دو بندے قتل ہوں گے، یہ بات لکھ لیں۔ جب ایک جماعت کے جلسے میں بندے قتل ہوں گے تو انتقاماً نقصان کیا ہوگا؟ آپس میں خون ریزی ہوگی۔ مرے گا کون؟ وہ سب کیا کریں گے؟ ویزا لگوائیں گے، جہاز پہ بیٹھے تو باہر چلے گئے۔ یار ہم اپنا گھر کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم اپنی رشتہ داریوں کے پیچھے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ایک بات کو یاد رکھیں، کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی شعور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بڑی آسان سی بات ہے۔ کسی بھی قوم کو بگاڑ میں لانا ہو تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اس کی فورسز کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، وہ چاہے پاک آرمی ہو، رینجر ہو، آئی ایس آر ہو، پنجاب پولیس ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، فضائیہ ہو، کسی بھی صورت میں وہ ہماری دفاعی فوج ہو۔ عوام جب اس کے مد مقابل کھڑی ہوتی ہے وہ ملک ہمیشہ تباہ ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کالی بیڑیں ہر محکمے میں ہیں، وہ تو دینداروں میں بھی ہیں، وہ تو مسلح پہ کھڑے ہونے والے امام میں موجود ہیں۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جا رہا ہے، کسی کی حمایت نہیں کی جا رہی۔ لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے کہ عوام کو ہماری فورسز کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑا تصور تو کریں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 10 منٹ سامنے دھوپ میں کھڑے ہو کے دکھائیں مجھے، آپ کھڑے ہو جائیں گے؟ تو جو بیچارہ پولیس والا، وارڈن والا سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرتا ہے، یار کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کے ماں باپ جب اس کو دیکھتے کیا ان کا کلیجہ ہاتھ کو نہیں آتا ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ایسی نوکری دینا، ایسا کاروبار دینا کہ وہ بیٹھ کے کھائیں۔ تو جو سڑکوں پہ دھوپ پہ کھڑے ہیں کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا کہ عوام کو کس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟ فورسز کے سامنے۔ دوسری بات، کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم کو وقت کے علماء کے سامنے کھڑا کر دو، ان کے مذہبی رہنماؤں کے خلاف کر دو۔ اس بات کو تصوف کی بات ہے، بڑی گہری بات ہے، تھوڑا دل لگا کے سنیے گا۔ شیطان کبھی بھی بندے کو دین سے نہیں نکالتا، اس کا طریقہ واردات سنیں۔ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ جس عالم کی، جس بزرگ کی آپ کو بات سمجھ آتی ہوگی نا، شیطان سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی پیدا کرے گا۔
کہ یار وہ بندہ چھڈ پڑا وہ تو انج کرتا ہے، یار وہ بارے میں سنیا سی، وہ بارے تو میں سنیا سی۔ یہ شیطان کا پہلے طریقہ واردات ہوتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا نماز نہ پڑھ، یہ نہیں کہے گا روزہ نہ رکھ، کبھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے وہاں پہ وار کرے گا جہاں سے اس کو دین سمجھ آ رہا تھا۔ جب اس کا وار کامیاب ہو جائے گا نا، اس کے بعد کیا نقصان ہوگا؟ جب وہ اپنے مذہبی رہنما سے ٹوٹ جائے گا، جب اس کو مذہب اور دین سمجھ نہیں آئے گا، تو آٹومیٹک وہ کس طرف چلا جائے گا؟ دین سے دور چلا جائے گا۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت سب سے پہلا کیا کیا جا رہا ہے؟ جتنے بھی دیندار لوگ ہیں ان کے نیگیٹو پوائنٹ نکالے جا رہے ہیں، آرمی کے نیگیٹو پوائنٹ نکالے جا رہے ہیں۔ اب یہ طریقہ ہو کیسے رہا ہے؟ یہ میں نوجوانوں کے لیے، اور جو بندہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس جملے کو صرف سمجھ لیں، کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل دوسرے مسلمان کے لیے بدگمانی پیدا نہیں کرے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ توجہ سے اس بات کو سمجھیں۔ یورپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا، ہر ملک سے انہوں نے کچھ بندے خرید لیے۔ اب جو بندے خریدے گئے ان کا کام بھلا کیا ہے؟ فیس بک کے اوپر صرف ایک پوسٹ لگائیں گے، یعنی بندہ قتل ہوا ہوگا زمین کے اوپر، خاندانی دشمنی کے اوپر، ڈکیتی کے معاملات میں۔ ان قریب آپ یہ پوسٹیں فیس بک پہ دیکھیں گے کہ فلاں بڑے اچھے دوست تھے، ان کی سیاسی جماعت الگ الگ ہو گئی تو انہوں نے بحث کرتے کرتے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اچھا، اب اس نے یہ تحریر لکھ کے لگا دی، اب جو اس کے حمایتی ہوں گے وہ اس کو آگے کیا کریں گے؟ شیئر کریں گے۔ دوسرے جب مخالف دیکھیں گے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپس میں یہاں سے تنازع کھڑا ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اور طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یورپ میں بیٹھا ایک بندہ شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد نشے میں ٹن ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک فیس بک کے اوپر تحریر لکھتا ہے کہ بتاؤ حضرت ابو بکر افضل ہیں کہ مولا علی افضل ہے۔ وہ صرف سوال لکھتا ہے، ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں، سوال لکھتا ہے اور خود نشے کی حالت میں سو جاتا ہے۔ اب پہلا کمنٹ پاکستان سے جائے گا تو سب کہیں گے ابو بکر افضل ہے، دوسرا کمنٹ ایران سے آئے گا تو وہ لوگ کہیں گے جی مولا علی افضل ہے۔ اب ان کی آپس میں فیس بک کے اوپر کیا شروع ہو گئی؟ دشمنی، بحث نہیں، دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جانتے ہو یہ بحث کہاں جا کے رکتی ہے؟ جب تک ایک دوسرے کو کافر نہ کہہ لیں، جب تک ایک دوسرے کو بددین نہ کہہ لیں، گمراہ نہ کہہ لیں، فاسق نہ کہہ لیں، کافر نہ کہہ لیں، تو اس سے پہلے مسلمان کو ہوش ہی نہیں آ رہی۔ او بھائی غور تو کرو، آپ کو اور مجھے لڑانے والا کون ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گرے بان ہو گئے، لیکن ہم نے دشمن کی پہچان ہی نہیں کی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ نقلی آئیڈیاں بنا کے فیس بک کے اوپر ایسی ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اتنے جذباتی لوگ ہیں، صبح اٹھیں تو سیاست، شام کو سوئیں تو سیاست، ایک دوسرے کو گالیاں بکی جا رہی۔ اب تو نعوذ باللہ دکھ ہوتا ہے ممبر پہ لفظ بھی استعمال کرتے ہوئے، یار سیاست کے پیچھے ایک دوسرے کو حرامی کہنا شروع کر دیا۔ یار توجہ کرو، کسی کے نسب کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، اور میرے نبی کا حکم کیا ہے؟ جو کسی کو گالی دیتا ہے پلٹ کے وہ گالی اسی کے ماں باپ کی طرف آتی ہے۔ سوچو اسی اپنے ماں باپ کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہو؟ جن کی خاطر لڑ رہے ہو، کھانے کے وقت کوئی چھوٹی بڑی لگ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک سیاست دان بتائیں جس کا ملٹی نیشنل ویزا نہ لگا ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ذرا سا پاکستان میں مشکل وقت آیا نا، سب سے پہلے یہی لوگ باہر بھاگ کے جائیں گے۔ پاکستان کے لیے مرنا کس نے؟ آپ نے۔ اور تو ہم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں یار؟ اس واسطے اپنے بھائیوں کے ساتھ دستوں گرے بان نہ ہوں، اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں یار۔ آپ کے کتنے خوبصورت رشتے ہیں یار، اتنے خوبصورت رشتے، آپ ان کی پیچھے برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یار۔ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی جا رہی ہے، منافق کہا جا رہا ہے، واللہ اتنی غلیظ گندی گالیاں فیس بک بندہ کھول لے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ گالی نکالنے والا مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنا خلاصہ کلام اس بات پہ مضبوط کر لیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ سب سے پہلے ہم، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ پہلے کیا ہیں ہم، پھر ہم، اس کے بعد آپ کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے یار۔ جہاں آپ کا دل کرتا ہے نا ووٹ وہاں پہ دیں، میں کسی جماعت کے لیے کوئی ووٹ نہیں مانگ رہا۔ جہاں آپ کا تعلق ہے وہاں ووٹ دیں،
لیکن خدا کے واسطے اپنے بھائیوں کو گالیاں تو نہ دیں یار، اپنے تعلقات تو خراب نہ کریں یار، اپنے رشتے تو خراب نہ کریں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ الحمدللہ ہم سب کون ہیں؟ اچھے۔ لیکن جس کو نبی پاک اچھا کہیں تو کتنا اچھا ہوگا یار۔ میں کہوں آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کہیں جی آپ بڑے اچھے ہیں، تو بات تھوڑی موٹی رہ جاتی ہے۔ اور جس کو نبی پاک کہیں تو بڑا اچھا ہے، تو پھر اچھے ہونے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اب نبی پاک نے کس کو اچھا کہا؟ دو جملے فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اگلا مسلمان محفوظ ہو، وہ بڑا ہی اچھا مسلمان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری زبان سے کون محفوظ ہے؟ چلیں ہاتھ تو ہم نہیں چلاتے ہوں گے، ہم تو شاگرد کو آواز دینے لگے تو اس کو گالی کے ساتھ بلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مال کو شکر ادا کرو کہ اللہ نے مالک بنایا، بڑی بے نیاز ذات ہے۔ وہ چاہے تو رات کو لوگ وزیر ہوتے ہیں، صبح جیل میں ہوتے ہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، بے نیاز۔ شکر کرو کہ اس نے تمہیں بانٹنے والا بنایا۔ سوچ اگر وہ صرف راتوں رات نقشہ بدل دے کہاں جاؤ گے یار؟ وہ ایک میاں بیوی تھے نا، تو بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو دستک ہوئی دروازے پہ، تو فقیر تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو بندہ جو تھا وہ تھوڑا غصے والے مزاج کا تھا، اس نے فقیر کو نا دھکا مار دیا اور کہنے لگا تم پیشہ ور لوگو دفع ہو جاؤ۔ یہاں بات یاد رکھے، پیشہ ور پتہ نا پیشہ ور ہے، خیرات نہ دیں لیکن اس کی تذلیل نہ کریں یار۔ اس نے دھکا مارا، فقیر گر گیا۔ کچھ دن کے بعد آہستہ آہستہ میاں بیوی کے حالات میں بگاڑ آتا گیا، طلاق ہو گئی۔ عورت نے کہیں اور شادی کر لی، جہاں اس نے شادی کی وہاں پہ خوشحال ہو گئی، اللہ نے دولت بھی وسیع دی، بڑی خوشحال تھی۔ ایک دن وہ میاں بیوی بیٹھ کے نا کھانا کھا رہے تھے، دوسرا شوہر اور وہ بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، دستک کوئی فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دو۔ تو شوہر نے کہا، بیوی سے کہا کہ جو تم نے خیرات دینی ہے جا کے تم دے آؤ۔ جب بیوی وہ جو تھی اس کی خیرات دینے گئی، فقیر کو دے کے بے ہوش ہو گئی۔ شوہر گیا، اس نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے فقیر کو دیکھا بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو رونے لگی، کہنے لگی یہ میرا پہلا شوہر ہے، ایک دفعہ ہم کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ فقیر آیا تھا اور اس نے اس کی تذلیل کر کے دھکا مارا تھا، اور میں بے ہوش اس لیے ہوئی اور رو اس لیے رہی ہوں کہ دیکھو اللہ کا نظام دیکھو کہ آج یہ خود فقیر بن کے پھر میرے دروازے پہ آ گیا۔ تو اس کا دوسرا شوہر کہنے لگا تمہیں اس سے بھی بڑی حیرت کی بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا جس فقیر کو اس نے دھکا مارا وہ میں ہی تھا۔ یار اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی پکڑ سے بچ جو، اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ کی کوئی جماعت ہے اس سے تعلق رکھو یار، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے سیاسی معاملات میں۔ ویسے آپ میرے پاس آتے ہیں، میرا فرض بنتا ہے آپ کی دینی رہنمائی کرنا، لیکن خدا کے واسطے اپنے بھائیوں کو گالیاں، سارا دن چوکوں میں بیٹھ کے تبصرہ کرنے سے کیا ہوگا یار؟ ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامیاں کرتے ہیں، ویکھے تیرے لیڈر نے کیا، ویکھے تیرے لیڈر نے کیا۔ آپ یہ دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں یار۔ اور یہ بارگاہ مصطفیٰ یہاں سانس بلند کرنا بھی، وہ نعرے کسی کی مخالفت میں ہوں یا کسی کے حق میں ہوں، دونوں نے اپنے اعمال ضائع کیے ہیں۔ یہاں پہ پورے کا پورا شہر مدینہ ادب کی جگہ ہے۔ یہ اختلاف ختم کریں کہ وہ مسجد تھی کہ نہیں تھی، بس میرے نبی کا شہر تھا تو یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو نا سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔